جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اکبر عرض کر رہا ہوں، یہ ایک اوپن لیٹر جو ہے وہ آیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا۔ اور جو ہے چونکہ میرا یہ کچھ ٹائم تھا میرے پاس اس وقت، تو میں نے کہا میں اس پہ 10-15 منٹ جو ہے نا وہ ڈسکس کر لوں۔ جی، یہ لگتا ہے کہ خواتین نے امریکہ سے یہ شروع ہوا ہے، اور اس میں بعد میں سگریٹریز جو ہیں وہ کینیڈا سے بھی لوگوں نے دستخط کیے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت جگہ سے دستخط ہوئے ہیں، اور یہ پتہ نہیں خط بھیجا کہ نہیں بھیجا، مگر میں نے اس میں سے جو ناموں کی فہرست ہے اس کے اندر سے 4-5 نام رینڈملی وینکوور سے، سلیکون ویلی سے، کیلیفورنیا سے چیک کیے ہیں۔ وہ سارے ویلڈ ہیں اور سب پروفیشنل اور پڑھے لکھے لوگوں کے نام ہیں، خواتین کے، مردوں کے اس کے اندر۔ تو یہ ویلڈ خط ہے۔ اب اس کے اندر جو کنسرن ریز کیے گئے ہیں وہ ایگزیکٹلی وہی ہیں، جس طرح ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ اصل میں نظام اور مرزا مسرور کٹہرے میں ہیں۔ نظام کی کمپلینٹ ہے کہ نہیں ہے، وہ اس کا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا وہ اتھارٹیز کے پاس ہے، پر اصل جو لوگ ویسٹ میں ہیں وہ اب یہ سوال پوچھ رہے ہیں، اور وہ میں سوالوں کی آپ کو نا ان کو 3 گروپس میں ہیں، ان کی آپ کو میں لسٹ دے دیتا ہوں۔ اور یہ ہر عقل مند بندہ، ہر پڑھا لکھا بندہ، اور جو پڑھا لکھا نہیں بھی ہے اس کے بھی جس کے بچے ہیں، جس کی بہنیں بیٹیاں ہیں، وہ یہ سوال پوچھ رہا ہے۔ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، اس واقعے کے پیچھے اب جو ہے مسائل ہیں، یہ ایک دن سامنے آنے ہی آنے تھے۔ یہ ہم نے 15 سال پہلے کہا تھا کہ یہ سوال ہوں گے جب تک آپ اپنا فقہ صحیح نہیں کرتے۔ تو سوال نمبر 1 ان کا یہ ہے کہ آفیشیل انٹرپریٹیشن کیا ہے۔ وہ انہوں نے صفحہ بھی نکال دیا ہے، وہ حارث کا، جو اس نے حارث ظفر نے جو بیان دیا ہوا تھا کہ ریپ کے لیے نہیں ہوتے، اس کا انہوں نے لنک دیا ہے آرکائیو میں سے، انہوں نے اپنی ویب سائٹ سے اتار دیا۔ تو مطلب کہ بکھلائے ہوئے ہیں۔ تو وہ انہوں نے پوچھا کہ یہ قرآن حدیث سنت کی میں آپ کا سٹینڈرڈ کیا ہے، ریپ اور سیکشول ابیوز کا سٹینڈرڈ کیا ہے، فقہ کیا ہے، آپ کا اصول کیا ہے۔ بیسٹ آف لک جی، بڑی آپ کو بڑی دیر بعد آیا ہے۔ پہلے پوچھتے 50 سال پہلے، 20 سال پہلے پوچھتے کہ نبی کون ہوتا ہے، اور نبی کا وہ کیا ہوتا ہے، اور خلیفہ کون ہوتا ہے، اور مجدد کون ہوتا ہے، وہ تو آپ نے پوچھا نہیں، ان کو فری پاس دے دیا، یہ آئیں بائیں شائیں کرتے رہے۔ آج جب اپنے بچوں پہ، بہنوں پہ بات آئی ہے تو ہوش آیا ہے، یہ ایم جی او کو ہوش آیا ہے، کام آیا ہے کہ ان کے پاس کچھ لکھا ہوئی پالیسی نہیں ہے، ان کی کچھ لکھی ہوئی تھیولوجی نہیں ہے، ان کے لکھے ہوئے عقائد کہیں نہیں ہے۔ یہ آپ اس طرح کی 10 ایپلیکیشن اور لے آئیں، یہ لکھ کے دے دیں آپ کو، تو اس طرح ہوگا جس طرح وہ چاند گرہن، سورج گرہن والی ہے نا پیش گوئی، انہونی بات ہے کہ یہ آپ کو کچھ لکھ کے دے دیں، کیونکہ ان کے پاس فقہ ہی نہیں ہے، مفتی نہیں ہے، فقیہ ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے، دیوالیے ہیں، دیوالیہ۔ ایک کام شروع ہوا تھا فقہ احمدیہ پہ، وہ بیچ میں ٹن 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 کر کے فنش ہو گیا۔ اسی لیے تو یہ مسلمانوں کی جڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے، اپنا کچھ ہوتا تو یہ جان چھوڑ دیتے مسلمانوں کی بڑے دیر سے۔ تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اب اس پہ سٹک رہنا ہے، اس پہ جو ہے وہ اڑے رہیں جب تک یہ آپ کو نہیں دیتے اس کی لکھا ہوا ریٹن، نہیں دیتے انٹرپریٹیشن۔ سوال یہ واٹ از احمدیہ مسلم کمیونٹیز آفیشیل اسلامک انٹرپریٹیشن۔ ان کی کوئی کسی چیز کی آفیشیل انٹرپریٹیشن نہیں ہے۔ بیسٹ آف لک۔ اب آپ نے یہ یقین آ گیا نا کہ کسی چیز کی انٹرپریٹیشن نہیں، ہر چیز گول، ہر چیز گول، چندہ گول نہیں ہے، وہ آپ کو لکھے ہوئے ہر چیز مل جائے گی، اس کے اصول، اس کے ہر چیز، ٹھیک ہے، باقی ہر چیز گول ہے۔ تو اس لیے یہ لمحہ فکریہ ان کے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ یہ جماعت جو لکھ کے کبھی نہیں دیتی۔ آج تو آپ کو سروں پہ مصیبت پڑی ہے، اپنی بچیوں کا، بچوں کا، بیٹوں کا، ان کا خیال آیا تو آپ نے یہ سوال کیا۔ اب اس سوال پہ اڑے رہنا ہے، اگر ہمت ہے، اگر آپ واقعی ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے لوگ ہیں تو آپ اس کے اوپر کھڑے رہیں۔ اب سوال نمبر 2 ہے کنسیڈریشن آف مائنرز، کہ چھوٹے بچوں کو کیا ہم دیتے ہیں جو ہماری کمیونٹی میں اطفال وغیرہ، جو حاصلات وغیرہ جو جاتے ہیں کمیونٹی کے پروگرام میں، جو ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کے لیے کوئی اسکریننگ ٹریننگ ہے۔ اب یہ ویسٹرن کنٹریز میں بھی ہے اور ہمارے پاکستان وغیرہ میں بھی ہے کہ جس بندے کی ذرا سی ریپوٹیشن غلط ہوتی ہے اس کو، یا جس کا ریکارڈ غلط ہوتا ہے، یا اس کی جو ہے وہ سائیکولوجیکل اسکریننگ ہوتی ہے، اس کو وہ بچوں کے نزدیک نہیں آنے دیتے۔
یہ ایک فیکٹ ہے، اور وہ جماعت کا اس کا کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ جماعت میں تو جو عہدیدار ہے وہ تو جان کی اپنی ڈیوٹی وہاں لگوائے گا، جو ابیوزر ہے وہ تو جان کی اپنی ڈیوٹی وہاں پہ لگوائے گا جہاں پہ بچے ہوں گے۔ تو اب جب تک آپ کو یہ گارنٹی نہ دیں اور یہ پروگرام نہ بتائیں کہ ہم کیسے ویٹنگ کرتے ہیں، یہ کہیں گے جی جماعت احمدیہ الحمدللہ ہم سارے نیک لوگ ہیں، ہم میں سے کوئی چائلڈ ابیوژن نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے آپ کو یہ فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے محترمہ۔ یہ ایک ٹپیکل احمدیوں کا جواب ہے۔ اب وہ پردہ چاک ہو گیا۔ اب دیکھا ہے کہ ابیوز باقی انسانوں کی طرح، یعنی کہ ان کو اب فرشتوں سے نکال کر، وہ جو شعر اب مجھے یاد آ رہا ہے، کاش کوئی انسان میرا وہ فرشتوں کے لکھے پہ ناحق، کاش کوئی انسان میرا دم تحریر ہوتا۔ تو اب یہ کہ یہ آج تک فرشتے بنتے آئے ہیں، اب یہ انسانوں کے معیار پہ پرکھے جائیں گے اور وہاں آ کے یہ ناکام ہوں گے، چونکہ انسانیت ان میں ہے ہی نہیں ہے۔ یہی ہم کہتے آ رہے ہیں کہ اب یہ آپ نے ان کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا ہے کہ جواب تو دو، جواب ان سے نہیں بننا۔ یہ 2 صفحے کی تحریری پالیسی نہیں لکھ سکتے کیونکہ قانون سے ڈرتے ہیں، اور ان میں کوئی حوصلہ مند ایسا ہے نہیں جس کو قانون کا اتنا گہرا علم ہو۔ 2-4 لوگ ہیں، اگر وہ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، 2-4 وکیل انگلینڈ میں، 1-2 پاکستان میں ہیں بس، جن کا کہ اتنی گہرا علم ہے کہ وہ پالیسی لکھ کے دے سکتے ہیں، پر کیا یہ اس کی پالیسی لکھوائیں گے؟ اب یہ دیکھتے رہیں۔ اب یہ اس کا ٹو بی supervision of child by another member of community would want assurance that there are safeguards in place to protect their minor child. Assurance چاہیے. The information is therefore critical in Ahmadi parents' understanding of how community leadership views the issue of child safety. انہوں نے کہہ رہے ہیں جی کمیونٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ چائلڈ سیفٹی کے مسئلے پہ کیا سمجھتی ہے۔ انہوں نے پرواہ ہی کوئی نہیں تواڈے بچیاں دی، انہوں دے بچے وڈے سکولوں چ پڑھتے ہیں، بڑے سکولوں میں پڑھتے ہیں، وٹ ڈو دے کیئر؟ یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ خاندانی کاروبار ہے، یہ وڈیرے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ سمجھ لیں۔ بیسٹ آف لک اگین، میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ آپ کو اس کا جواب دے، مگر اگر جواب نہ ملا اور آپ نے یہ جماعت کو نہ اس کٹہرے سے نکال دیا تو پھر لعنت آپ پہ، کہ اگر یہ سوال کا ایک موقع بنا ہے تو پھر آپ نے اپنے بچوں کو جہنم کی آگ میں دھکیل دیا۔ میں نے اپنے رشتہ داروں کو جو خط لکھا اس میں میں نے یہی لکھا کہ اب آپ کے پاس 2 چوائس ہیں، یا تو ہلکاریں، اور اگر جماعت جواب نہیں دیتی تو چھوڑ دیں، یا اپنے بچوں کو جہنم کی آگ میں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں۔ آپ کے پوتے پوتیاں پڑپوتے پوتیاں کس دن کس کے ہاتھوں ان کی عزتیں پامال ہوتی ہیں اس کا پھر انتظار کریں۔ پھر اب کل کو نہ رونا، اب ایک موقع اللہ نے دیا ہے، پہلی دفعہ یہ فرشتوں سے نکل کے انسان بنے ہیں، تو اب ان کو اس موقع کو جانے نہ دیں۔ سوال نمبر 3، کیا جماعت کی انٹرنل پالیسی سیف گارڈ ہے سیکشول ابیوز کے بارے میں، جنسی استحصال کے بارے میں، جو کہ پولیس اور جو کہ فوجداری قوانین ہیں ان کے ساتھ ساتھ پیرلل، ان کے متوازی چلتی ہے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایسے مسئلوں کا کیا اصول ہے کہ ایسے مسئلے ہوں تو وہ ان کو لا انفورسمنٹ میں، قانون میں دیا جائے کہ نہ دیا جائے، اور یہ قوانین کیسے ہیں اگر کوئی عہدیدار ہو یا نہ ہو۔ اور یہ اب سوال نیچرل ہے، یہ سوال آنے چاہیے، پر ابھی تک تو یہ تھا نا، نہیں ہماری تربیت بڑی اچھی ہے، ہم فرشتے ہیں، ہم فرشتے، ہمارے میں یہ باتیں ہوتی نہیں ہیں تو ہم کیوں سوچیں؟ اب سوچنا پڑے گا، اب سوچنا پڑے گا، اب سوچنا پڑے گا۔ اور یہ پھر آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ جب تک یہ پالیسیز کلیئر نہ کریں، آپ ہر ایک کو یہ کہیں کہ لا انفورسمنٹ کے پاس جاؤ، اور لا انفورسمنٹ سارے ویسٹرن کنٹریز میں کرمنل کیس لا انفورسمنٹ میں جاتا ہے۔ پاکستان میں اسٹیٹ پرسو نہیں کرتی انلیس کہ کوئی اور پرسو کرنے والا نہ ہو، وہاں پہ آپ کرمنل کیسز کو جرگے میں وڈیرے مل کے بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں، پر ویسٹرن کنٹریز میں کرمنل کیس کو آپ نہیں روک سکتے۔ پھر آگے یہ فرماتی ہیں، In our view, these 3 questions relate to a basic human concern: safety for oneself and loved ones. چلو جی چنگا ہوا تو بھی سیفٹی کا پتہ چل گیا، جن لوگوں کے ساتھ
80 سال کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، ان کے عزتوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، خواہ وہ مرد کی عزت ہو خواہ عورت کی ہو، خواہ وہ جنسی عزت ہو خواہ وہ اپنی برادری کی عزت ہو۔ انہوں نے لوگوں کو برادری میں بھی بدنام کر کے، بلیک لسٹ کر کے، ان کو جو ہے وہ ذلیل و خوار کر کے، ان کو سیکنڈ کلاس سٹیزن بنا کے، جن کا نہ فیوچر ہے، نہ ان کے سوشل تعلقات ہیں، نہ وہ رہنے دیے اور نہ وہ جماعت چھوڑ سکتے ہیں، چونکہ انہوں نے چھوڑنا بھی ان کے لیے اتنا جو ہے وہ مضر کھا لیا ہوا ہے۔ شکر ہے آپ کو اس کی سمجھ آئی ہے۔ We would greatly appreciate and accept answers to these three questions in the following form. A written response، لکھا ہوا جواب چاہیے جو کہ سب کے ساتھ شیئر کیا جا سکے، یا اسٹیٹمنٹ پبلش کی جائے آفیشیل کمیونٹی الاسلام اور پہ، یا ای میل آ جائے، یا خطبہ مرزا مسرور کر دیں۔ یہ انہوں نے جواب چاہے ہیں، ان میں سے ایک۔ اگین بیسٹ آف لک، ویکھتے رہو، تسی بھی ویکھتے رہو، آپ بھی دیکھتے رہو، ہم بھی دیکھتے رہیں گے۔ بیسٹ آف لک، آپ کے سوال کمال کے ہیں، پر اگر جواب نہ ملا تو پھر بیٹھ گئے تو اپنے آئندہ نسلوں کو اس آگ میں دھکیل دیا۔ پیراگراف یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جماعت کی ساتھ زیادتی ہوتی ہے کئی جگہ، وہ بھی وقت ظاہر کرے گا ایک دن کہ یہ زیادتی جو ہوتی ہے، ان کی پرسیکیوشن جو کہتی ہے، جن کے اپنے کرتوت ہیں۔ اب جو آغا خان نہیں ہے، جو باقی بورے ہیں، وہ چپ کر کے اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، یہ پنگے لیتی ہے مسلمانوں سے، چونکہ ان کے اپنے وہ ہے نہیں ہے۔ ہاں ماننا کہ زیادتی ہوتی ہے، پر وہ اکا دکا جن کی پاپولیشن کے حساب سے اگر دیکھیں تو بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ لوگ تو ڈرتے ہیں ان کو کچھ کہتے ہوئے پاکستان وغیرہ میں۔ مگر انہوں نے آگے یہ فرمایا کہ اسلام ایک مذہب ہے کہ جو فریڈم آف کانشنس اینڈ اسپیچ اینڈ آلسو ون دیٹ انکریجز دی پرسیوٹ آف نیو نالج۔ یہاں میں کومنٹ دیتا جاؤں، میری ویڈیو دیکھیں جہاں میں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ عورتوں کے حقوق پامال کرنے والے ہیں۔ اس وقت بڑی مخالفت ہوئی تھی میری، 2006 میں، 7 میں نے لکھا تھا کہ یہ تو خواتین کے حقوق کے غاصب ہیں، اور یہ جو لجنہ معاملہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے، یہ صرف ایک کور اپ ہے، یہ ایک کلب ہے، اس کا جماعت کی مین تنظیم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ باقی مسلمان تنظیموں کی جو سینٹرل کمیٹی میں عورتیں ہیں، اور یہ مشہور کیا کرتی ہیں، جہاں بھی دیکھیں a sect of Islam that values human rights and women rights۔ ہر جہاں پہ خطبہ دیں گے جی ہم باقیوں سے فرق ہیں، جی ہم پیس کے ایڈوکیٹ ہیں اور ہم انسانی حقوق اور عورتوں کے حقوق کے علمبردار ہیں۔ یہ مارکیٹنگ ہے ان کی۔ خدا کا خوف کریں، کوئی مسلمان کمیونٹی ایسی نہیں ہے جو عورتوں میں آپ سے آگے نہ ہو۔ جماعت اسلامی پاکستان میں اس کی بھی سینٹرل کمیٹی پہ عورتیں ہیں جو فلی امپاورڈ ہیں۔ لجنہ معاملہ کی طرح ان کو وہ جو ٹرین کھڈے لین ہوتی ہے، یہ کھڈے لین والیاں نہیں ہیں۔ یہاں پہ تو انگلینڈ اور پاکستان اور یہ سوری کینیڈا اور یو ایس میں تو عورتیں جو ہیں وہ اپنی نیشنل تنظیموں کی پریزیڈنٹ رہی ہیں۔ تو یہ ہے کہ اب آپ کو یہ سوال ذہن میں آئے جو ہم 15 سال سے آپ لوگوں سے گالیاں سن رہے ہیں، یہ سوال ریز کرنے پہ میں کہتی ہے نا وین اٹ ہٹس کلوز ٹو ہوم، پھر آپ کو ہوش آتی ہے۔ آج بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام تو آیا ہی ظلم کو مٹانے کے لیے تھا۔ ظالمین جو ہیں وہ سب سے برے لوگ ہیں اس دنیا میں۔ نمازیں، روزہ، عبادات اپنی جگہ، مگر ظلم کے خلاف، انصاف کے خلاف۔ آج یہ ڈرامہ دیکھ لیں ترکوں کا، ارطغرل وغیرہ کا، آپ یہ بنو امیہ کو دیکھ لیں، بنو عباسیہ کو دیکھ لیں، اہل تشیع کی حکومتیں دیکھ لیں، ایران کو دیکھ لیں، جب یہ شاہ کو انہوں نے برطرف کیا کہ ظلم کو مٹانا ہے، ظلم کو مٹانا ہے، یہ ظلم کو مٹانا ہے، تو وہ ہے کہ یہ تو ایک دقیانوسی تو سامنے اپیرنٹ ہو کے آ گئے ہیں۔ اب اگر آپ میں ہمت ہے، اگر آپ میں ہمت ہے تو اب اس کو ریکگنائز کریں، اگر جواب نہیں آتا تو اس پہ پھر ایکشن لیں۔ یہ سارے پروفیشنل لوگ ہیں، میں نے 10-12 پروفائل ان میں سے چیک کیے ہیں، ان کی اب میں نام پڑھ دیتا ہوں تاکہ کسی کا کوئی ہو ملنے والا تو وہ ان سے رابطہ کر کے ان کو پکا کرے۔ تو وہ نام چونکہ لکھے ہوئے ہیں اس لیے پڑھ کے رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی یہ صابرینہ سہیل، سلیکون ویلی کیلیفورنیا، مناہل خان، ناردرن ورجینیا، انصر خان، سلور سپرنگ میری لینڈ، فائزہ احمد، سلیکون ویلی کیلیفورنیا، مہرون صاحب ملک زبیر، سلیکون ویلی، عادل ملک، سلیکون ویلی، آئمہ ملک، نیو یارک سٹی، منائل بٹی، میری لینڈ، رابعہ وڑائچ، ان لینڈ امپائر، نور ملک، سلیکون ویلی، نور العین ملک، ہیوسٹن، سائرہ احمد، ناردرن ورجینیا، صوبیہ خان، نیو جرسی، ٹینیا وان ہارن، سینٹرل ورجینیا، زویا ملک، سینٹرل ورجینیا، ہنا ملک، ناردرن ورجینیا، ہنا لطیف، پوٹومیک، ہیرا اقبال، وڈ برج ورجینیا، انم قریشی، سلور سپرنگ میری لینڈ، ہینا احمد، ناردرن ورجینیا، نویرا حق، سی وی اے، سائرہ سوسن حق، حیض یو کے، سحر قریشی، سلور سپرنگ میری لینڈ، خالدہ قریشی، سلور سپرنگ میری لینڈ،
ماریہ احمد یو ایس اے ورجینیا، طاہرہ احمد یو ایس اے ورجینیا، سیدہ فہیلہ احمد ناردرن ورجینیا، سندلینا ستار سلیکون ویلی، فریال سید ملٹن کینز یو کے، صبا ملک سلیکون ویلی، علی مختوم سینٹرل نیو جرسی، محمد خان ناردرن ورجینیا، ہاشم خرم سینٹرل جرسی، عثمان لبید احمد پیس ولیج ایسٹ، اظہار خان ایبرڈین، زین چودھری ویسٹ مڈلینڈز ویسٹ، آصم زبیر سلیکون ویلی، مناہل منہاس ڈیلس، عادل ہمایوں آسٹن ٹیکساس، فتینہ رحمان ڈیلس، محمد علی الہی بنگھمٹن، یہ نیو یارک میں ہے، مناہل باجوہ ڈیلس ٹیکساس، سحر قریشی سلیکون ویلی کیلیفورنیا، بشیر شاہ بے پوائنٹ کیلیفورنیا، تسنیم خان ساؤتھ ہاؤ یو کے، احمد اشرف فرینکفرٹ جرمنی، منصورہ ڈار ناردرن ورجینیا، ٹی خلد یا خالد یارک، فوزان امین ملک برمپٹن فلاور ٹاؤن، قدسیہ امت الحی وڈ برج نارتھ، یہ 50 ہو گئی وڈ برج۔ اور آگے ایما پراچا اوکویل اونٹاریو، مبشر احمد قریشی سلیکون ویلی کیلیفورنیا، فاطمہ خالد پراچا اوکویل کینیڈا، قرات ملک ناردرن ورجینیا، روحما ملک ملی پٹاس، یہ بھی کیلیفورنیا میں میرا خیال، علی شہزاد ملک سین ہوزے کیلیفورنیا، سمیرہ ملک ناردرن ورجینیا، زینت امبر ملک سینٹرل ورجینیا، رحمان ملک ملی پٹاس جماعت، ماہم ملک سینٹرل ورجینیا، عمیرہ احمد این وی اے نواڈا پتہ نہیں کیا، انیکا شاد میپل این وی اے ناردرن ورجینیا سوری، انیکا شاد میپل، یہ میرا خیال ہے اونٹاریو کینیڈا، فہر جتوئی سلیکون ویلی جماعت، مناہل ملک ناردرن ورجینیا، ماہا ملک ناردرن ورجینیا 66، کامران ملک سینٹرل ورجینیا، جلال ملک سینٹرل ورجینیا، لہلا ملک شینٹیلی ورجینیا، یہ بھی میرا خیال ہے ورجینیا میں ہے، سائرہ ملک یو ایس اے، عمیر جاوید ملک ناردرن ورجینیا، یہ ہو گئے 70۔ اور 71 سے سنا ناردرن ورجینیا، رانا احمد مقامی ریجن یو کے، رملہ محمود ناردرن ورجینیا، فضا ملک سینٹرل ورجینیا، سمیہ مرزا ہوسٹن ٹیکساس، آنیہ احمد لندن، کنزا احمد سلیکون ویلی، اینا خان سوربٹن، طلال ملک ورجینیا، شاہیان احمد سلیکون ویلی، زین خان سلیکون ویلی، نجمہ رحمان زیون ہنا باجوہ ساؤتھ ورجینیا، شاہد چودھری لاس اینجلس، ماریہ طاہر آسٹن ٹیکساس، ظہیر ظفر پرلی، ثنا ظفر پرلی، یہ میرے خیال یو کے کا شہر ہوگا، آصفہ ملک ایل اے ایسٹ، گل چودھری ایل اے ایسٹ، انوش قریشی آسٹن ٹیکساس، تیمور طارق برلن جرمنی، اسامہ ملک ایل اے ایسٹ، محمد ستار محمود سلیکون ویلی، انم خان سلیکون ویلی، طاہر احمد کینیڈا، شام توجو ماریشیس، طاہر رضوان ٹورانٹو سینٹرل، محمد سلمان لاہور پاکستان، لبنہ عبد الرحمان پیس ولیج کینیڈا، اور 100 نمبر پہ رانا عدیل احمد لینگن۔ یہ میں نام اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ سارے لوگ نام نہیں پڑھتے، ان کے کوئی رشتہ دار عزیز ہوں تو وہ ان کو ثابت قدمی کی تلقین کریں، اور یہ اللہ کرے کہ اس خط سے کوئی تبدیلی آئے، اچھی یا بری یا آر یا پار۔ رانا عدیل احمد لینگن، یہ ہو گیا نمبر 100۔ 101 مائدہ خالد جینی ہیرسبرگ یارک پینسلوینیا، خالد جینی، عریشہ سلمان کیلگری نارتھ ویسٹ، سائمہ احمد سدرن ورجینیا، سوہا احمد کراچی، حفظہ مجید اسکاربرو نارتھ، عمار روڈلہائم جرمنی میرا خیال ہے، سمر خان ماڈرن، ہمانور ایل اے، سمینہ چودھری دوسلدورف جرمنی، عاصم خان مورفیلدن والدورف یہ بھی جرمنی، فائزہ مبشر بالٹیمور میری لینڈ، اعزاز احمد وان ایسٹ، واحد چودھری برنٹ وڈ لندن، عدیل بٹ ہیمبرگ، حمدہ بٹ جرمنی ہیمبرگ، سوریا احمد پیس ولیج کینیڈا، ماہد احمد مرکسم، یوسف دوسو آسٹن، سدرا طاہر آسٹن، طاہرہ ملک سلیکون ویلی کیلیفورنیا، یہ 120 ہو گئے۔ 121 کنول محمود وینکوور، صبا سہیل مرسر، عبد الرحمان خان لاس اینجلس ان لینڈ امپائر، نبغہ قریشی آسٹن، تلمیدہ شیخ ہیملٹن کینیڈا، سارہ احمد میری لینڈ، اینی حسین کیلگری ساؤتھ، بلال محمود سینٹرل ورجینیا، عائشہ کھوکر برنٹ وڈ لندن، دانیہ احمد لیسٹر یو کے، ایمبر محمود ٹیمپا، جہانگیر لاہور، نعیمہ ملک لاہور، نادیہ رحمان بے پوائنٹ، امیر عبداللہ ٹورانٹو ایسٹ، اور 136 نمبر افشاں خان سینٹرل ورجینیا۔ یہ انہوں نے کہیں پہ رکھا ہوگا
اور یہ انہوں نے کہیں پہ رکھا ہوگا، اس کے سگنیچرز بڑھتے جائیں گے، اور یہ اب امید شروع ہو رہی ہے کہ وہ جو موومنٹ جس کا میں نے ذکر 2 ہفتے پہلے کیا تھا، وہ موومنٹ جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے۔ یہ سوال پوچھنا دنیا شروع ہو گئی ہے۔ یہ نام لیے ہیں، آپ کے عزیز ہیں، آپ کے اقارب ہیں، آپ ان سے بات کریں، آپ ان کو ہمت دیں، حوصلہ دیں۔ انسانی حقوق ہم سب کے ہیں، اس کے اندر جماعت کو اللہ جو ہے جماعت کو قائم رکھے تاکہ یہ 300 سال کم از کم رہ کر اپنا انجام دیکھیں۔ اور مگر یہ کہ یہ کبھی لکھ کے دیں، آپ کو بہت بڑی تبدیلی ہوگی۔ لکھ کے دیں گے تو الحمدللہ آپ کی زندگیاں بن جائیں گی، اور جماعت کو جب لکھ کے دینا پڑے گا نا، ان کی ایک ریت بن جائے گی کہ ان کو پھر اپنی چیزیں بھی، ہر چیز ان کو، اپنی تھیولوجی، اپنے عقائد سب لکھنے پڑیں گے۔ جب لکھنے پڑیں گے تو جو خود ہی سچ پہ آ جائیں گے۔ کیا پتہ اللہ کو ان کی اصلاح اسی طرح منظور ہو۔ تو یہ جو سٹیپ ہے، یہ بڑا خوش آئند سٹیپ ہے، جماعت کی تاریخ میں پہلا سٹیپ ہے، اور یہ سارے لوگ بڑے ویل ٹو ڈو اور پڑھے لکھے لوگ جو ہیں یہ معلوم ہوتے ہیں۔ اللہ ان کو ہمت دے، حوصلہ دے، اور آپ سب ان کو جس جس کو پہچانتے ہیں اس کو کہیں کہ اب یہ لکھا ہے، اب اس پہ قائم رہو، ورنہ تم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔